عنوان گفتگو آپ مجھ سے قبل حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر میاں زکریا صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ یہ جو جگہ ہے آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ صاحبزادہ صاحب کے سر پر آستانہ عالیہ جیدڑ شریف سے دستار سجائی گئی ہے، اور حضرت میاں صاحب بھی کہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو بھی یہ اس عزت سے نواز رکھا ہے۔ بیک وقت یہ جگہ درس گاہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، اور عجب یہ ہے کہ جب تک درس گاہ اور خانقاہ کا تعلق ایک رہا، معاشرہ سارا نیک رہا۔ جس دن سے خانقاہ نے درس گاہ سے اور درس گاہ نے خانقاہ سے دامن چھڑایا ہے، اس دن کا شیطان بیچ میں آیا ہے، لٹ گیا دونوں کا سرمایہ۔ اب صوفی بھی بیچارہ پریشان ہے اور عالم بھی سرگردان ہے، بیچ میں آ گیا شیطان ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے والا اللہ کا قرآن ہے، اور میرا آج اسی طرف زیادہ دھیان ہے۔ درس گاہ اور خانقاہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے گوشت سے ناخن جدا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی خانقاہ درس گاہ سے جدا۔ جتنے ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے باغ کے ہم پانی دیوا ہیں، جن کے نام کی عزتوں سے ہم عزتیں پا رہے ہیں، جن کی کمائی ہم کھا رہے ہیں، اگر پیچھے پلٹ کے جائیں گے تو یہ دونوں نقشے کٹھے نظر آئیں گے۔ میں نقش بندیت سے چشتیت، قادریت، سہروردی، دسوقی، شاذلی، جتنے سلاسل ہیں، میں قریب ہمارے ہم سب کا سجن ہے، پاک پٹن ہے، گنج شکر فرید آپ تشریف فرما تھے، اور اس وقت کا محفل شکن مناظر اسلام اور مستقبل کا اگر ہوتا تو دلی کا شیخ الاسلام، نام تھا حضرت خواجہ نظام۔ 21 سال کی عمر، دلی سے چلے پیدل، پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے، سارے ناخن پاؤں کے جدا ہو گئے، چلتے چلتے یعنی چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالو نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں۔ حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکے، کوئی کہکشاں سے گزر گئے۔ اب پھٹے ہوئے پاؤں، کٹے ہوئے کپڑے، کپڑے چیتھڑوں میں بدل چکے تھے۔ حضرت نظام کے آ کے پاک پٹن میں ڈیرا لگایا، مرشد فرید نے بلایا، سامنے بٹھایا، پھر فرمایا ہاں جوان کیسے آیا؟ اللہ اب رکھ رکھاؤ دیکھیں بزرگوں، کیسے آنا ہوا، کیا نام، کیا نام؟ ہاتھ جوڑ کے کہا حضور نظام۔ نظام کیا کام؟ صرف سلام۔
فقط سلام. آپ نے سمجھیں گے ہمارا کام ضرور سمجھانا ہے انہیں کلام. حضور سلام فرمایا سمجھ گئے ہم تیرا کام. دوسرے دن بلایا فرمایا ہاں نظام کیسے آیا؟ سرکار اب بتانے کی تو لوڑ نہیں، آپ کے پاس علم کی تھوڑ نہیں، بس یہی آرزو ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ نہیں. سمجھ گئے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا ہے. آپ نے فرمایا نسبت قائم کرنے آئے ہو، بڑی دور سے آئے ہو. جی حضور. فرمایا قرآن آتا ہے؟ پیری مریدی کا بیس بنیاد دیکھیں فرید کے نزدیک. پہلا سوال فرمایا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ظاہر ہے جو دلی کا مناظر اعظم تھا، محفل شکن تھا، یہاں تو مفت کے مفتیوں کی بھرمار ہوتی ہے، وہ ویس باقی مفتی تھا. مفتی اعظم دہلی، مناظر اعظم دہلی، این شباب ہے جس کے علم کی طاقت سے کفر کا خانہ خراب ہے. لیکن آج پر شکستہ چڑیا کی طرح مرشد کے سامنے بیٹھے ہیں. مرشد نے پہلا ٹیسٹ پیری مریدی کا کیا لیا؟ فرمایا قرآن آتا ہے؟ جب حضور گنج شکر نے فرمایا قرآن آتا ہے. حضور پڑھا تو ہے، پڑھا تو ہے. فرمایا سناؤ تو جانے. جب حضرت محبوب الہی زری زر وقت نے قرآن سنایا ہوگا، لطف مجمع کو آیا ہوگا. آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع فرمایا. آگے فرید تھے ٹیسٹ لینے والے. جب کہا نا صدق اللہ، سب نے کہا الحمدللہ. لیکن گنجے شکر نے سر اٹھا کے فرمایا کہ نظام قرآن تو تم نے سنایا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. کیونکہ مزہ بھی ضروری ہوتا ہے، چاسی نہ ہو تو کیا فائدہ. لطف نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. آگے نظام تھے، کہنے لگے اگر مزہ ہوتا دلی بیٹھ کے روتا. یہی چس کھینچ کے تیری محفل میں لا لیا، ورنہ رستے میں بھی خدائی ہے، پر تیرے در پہ جو دی دعائی ہے کوئی چیز تو نظر آئی ہے. لیکن آگے عرض کیا حضور کسی قاری صاحب کی، کیونکہ جب تک ٹیسٹ پاس نہیں ہونا مرید نہیں کرتے حضرت. اگر ہر پیر یہی کیٹیگری، یہی بلکہ وہ تھرمامیٹر رکھ لے کہ جب تک مرید قرآن سنائے گا نہیں لنگر کھائے گا نہیں. آپ پہ ہی قرآن پڑھیں گے سارے. جب گنجے شکر فرید نے فرمایا سنا قرآن، قرآن سنایا. اب نظام نے عرض کیا حضور کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاؤ، مجھ غریب کو قرآن پڑھنا سکھائے، مجھ مسکین کو قرآن پڑھنا سکھائے. حضور بابا فرید گنجے شکر نے لطف کی نگاہ ڈالی. فرمایا اس چمن کا میں ہوں مالی، تو پڑھنے کی کر تیاری، پڑھائے گا فرید قاری. آپ میری بات سمجھے. فرمایا کہ اگر کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤں تو فرید کس مرض کی دوا. آپ تجھے قرآن پڑھاؤں گا، تجھے ساری قراتیں سمجھاؤں گا. حضرت گنجے شکر فرید عصر کی نماز پڑھا، کلاس قرات تجوید کی لگاتے. پڑھنے
نے پھر صابر کلیہ بدرالدین اسحاق سینہ چاک عاشق شہر اولاد آنکھ ہر وقت نمناک حضرت بدرالدین اسحاق اس مرد کا نام ہے کہ نہ رات کو آنکھ سے آنسو تھمتے دنیا سو رہی ہے بدر کی آنکھ رو رہی ہے آنکھ دکھنے لگی حکیم کو بلایا گیا کہ بدر کی آنکھیں خراب ہو رہی حکیم نے کہا بدرالدین آنسو روک دوائی ڈالی آپ کی آہ نکلی فرمایا میرے بس میں ہوتا میں کبھی نہ روتا میرے بس میں نہیں ہے اندر کوئی طوفان پھنسی کسی کے عشق میں یہ کمزور جان لب پہ ہر وقت تلاوت قرآن ہے یہ صوفیاء میں سے ایک مرد جوان ہے یہ طالب علم ہے کس کا حضور گنجے شکر اور گنجے شکر کیا پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں 6 سپارے حضور گنجے شکر بابا فرید چشت اہل بہشت انبر سرشت جنتی کشت شہنشاہ چشت آپ نے 6 سپارے پڑھائے حضرت نظام فرماتے تھے جب حضور بابا صاحب پڑھاتے تھے تو دل کرتا تھا وہ پڑھائیں ہم مر جائیں کاش جہاں نکل جائے وہ پڑھانے والا پڑھاتا جائے میں قبلہ میاں صاحب قبلہ صاحبزادہ صاحب اپنے مشائخ اعظام کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ حدائق الحنفیہ اٹھائے اس میں لکھا ہے کہ پورے بر صغیر کا ٹاپ کا جو قاری تھا اس کا نام تھا گنجے شکر فرید ایک ہی وقت میں شیخ ہے زمانے کا کیا مقام دیکھیں جن سے فیض لینے شہباز قلندر آتا یہ 4 یار تھے قطار اندر قطار تھے کرتے آپس میں پیار تھے مجھے آج والی قطار دیکھ کے بھی بڑا لطف آیا یعنی نقشبندیت بھی ہے اویسیت بھی ہے قادریت بھی ہے اور سہروردیت بھی ہے آج سارے کے سارے پھول ہیں کیونکہ سارے ہی غلام رسول ہیں یہ ہمیں کچھ نا عاقبت نانی خلیفوں نے اجاڑ رکھا ہے خلیفے 2 قسم کے ہوتے ہیں نانی خلیفہ ایک ہوتا ہے جانی خلیفہ یہ جو نانی خلیفے نالے یہ جو اتنی تیل مکھن لگاتے ہیں پیروں کو غلط راہ سمجھاتے ہیں آپ بیٹھ کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں پیروں کو پیروں سے لڑاتے ہیں گنجے شکر نے کہا تھا یہ نانی خلیفے ہیں اور جو دوسروں سے ملاتے ہیں یہ جانی خلیفے کہتے ہیں جان کو جان سے ملاتے ہیں روح کو روح سے ملاتے ہیں یہ کیا ہے روح کو روح سے ملاتے ہیں ایسے نقشے آج کل کم نظر آتے ہیں یہ تو میرے اویسے کرنی کا فیضان ہے جامعہ اویسیہ کا بھرا ہوا میدان ہے یہاں اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہم سارے ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں ہم سارے ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں ہم سارے ایک ہی دریا کی موجیں ہیں ہم جدا نہیں ہیں ہم ایک ہیں ہمارے بڑے سارے ہی نیک ہیں اس لیے شکر خدا آیا یہ نمونہ بھی نظر آیا
اللہ انہیں سلامت رکھے جنہ سانو یار ملا ہے۔ کہا کرتا تھا ایک فقیر، وہ کہتا تھا کہ جو جیرا سانو سجن ملا، اپنے لاہور میں شاہ حسین کہتے جے کوئی خبر متران دی لیا آوے، جے کوئی خبر متران دی لیا آوے، ہاتھ دے دینیا چھلے نی میں جانا جھوک رانجن دی، کوئی میرے نل چلے، جے کوئی خبر متران دی لیا تے ہاتھ دے دینیا چھلے۔ آج اتنا متر جمع ہے، اور کوئی ولایت ہو نہ ہو ویسی ثابتی یہ تو ہے، اتنے سارے شہبازوں کو ملایا ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ لیکن میں نے عرض یہ کیا تھا کہ گنجے شکر فرید 6 سپارے پڑھائے، خانقاہ بھی ہے درس گاہ، درس گاہ بھی بے مثال ہے، خانقاہ بھی بے مثال ہے، کیونکہ پیچھے آمنہ کا لال ہے، بیچ میں فاطمہ کا لال ہے، اور بیچ میں بالکل تحقیق ہے جناب ابو بکر صدیق ہے، یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہم اور آپ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب سے، رسول سے، قرآن سے پیار کرتے ہیں، جیسے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ وہ دولت ہے جس کو اپنوں نے نہیں خیروں نے مانا۔ آپ جانتے ہیں اپنے مارتے ہیں چھاؤں پہ ڈالتے ہیں، لیکن بگڑنا جب آتا ہے وہ ماچھے ماچھے کو تولتا ہے، تولے تولے کو تولتا ہے۔ گرو نانک سکھ تھا، کسی نے پوچھا تھا گرو سے کہ نانک جی آپ بہت لٹریری آدمی ہو، کتابیں پڑھتے ہو، آپ نے کتابیں بہت پڑھی، کسی کتاب سے دل میں کھینچ بھی لگی؟ گرو نانک نے کہا انجیل پڑھی تھی، بس ایک بار پڑھی پھر آنکھوں میں نہیں چڑھی۔ اس نے کہا ایک بار پڑھی تھی تورات، بس گزر گئی رات پھر نہیں ہوئی ملاقات۔ ایک بار پڑھی تورات، انجیل پڑھی ایک بار، وید پڑھے ایک بار، یند پڑھی ایک بار۔ اس نے کہا ساری کتابیں ایک بار، پر جس دن کا قرآن نظروں کے سامنے آیا ہے اب کبھی بھی لاغا نہیں فرمایا ہے۔ یہ سکھوں کا پیشوا ہے گرو نانک۔ وہ کہتے ہیں جب سے قرآن کو ایک بار اٹھایا ہے زندگی بیت گئی، ناغا نہیں آیا ہے۔ قرآن نے سینے میں ڈیرا پکا پیڑا لگا۔ آپ کو شاید تاریخ سنی پڑی ہوگی، برطانیہ میں ایک وزیر گزرا تھا، نام تھا گولڈن براؤن۔ اس ظالم نے اسلام کی دشمنی میں ایک کانفرنس میں قرآن اٹھا کے اس نے کہا تھا کہ ایک جمعہ نماز، ایک حج، ایک قرآن
سے چھین لو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. جمعہ چھین لو، حج، یعنی اکٹھے ہونے سے سارے گھبراتے ہیں. اس لیے جہاں اکٹھے ہونا تو وہ اسی لیے کہتے ہیں ہر کٹ کو دیکھ ٹھکتی، ہر کٹ کو دیکھ ٹھکتی دی مت مل پوے کہیں میل دے او نہیں ملدا انہا ذکر تاہے دل رج پوندا ہے ہی کھیل انہا نام پکا لت بجد کرا ہر وقت اویل سویل دے گئے ناشاد ہم تنتے تریلی رے او بھی دے ایاں کلوے. کٹ برکت ہے جیسے آج کٹ ہے، آپ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سارے ہیں، یہ سارے نور نظارے ہیں، یہ میرے مدنی کو پیارے ہیں. اس نے کہا تھا 3 چیزیں چھین لو، قرآن، جمعہ، حج، یہ برباد ہو جائیں گے. لیکن قرآن مجید، میں خود کہا کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. قرآن مجید اپنی جادوئی پاور سے بڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے. ہنگری شریف کے میرے پیارے بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے بزرگوں کا بڑا وہاں کام ہے، ہمارا ان کو بھی سلام ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو قرآن اور اسلام ہے ان کا اپنا اپنا خود کام ہے. قرآن بھی اپنی طاقت سے بڑھ رہا ہے، اسلام بھی اپنی. اگر ہمارے بھروسے پہ آتا یہ تو لاہور میں رہ جاتا. اگر ہمارے کاندھوں پہ قرآن جاتا، اسلام جاتا، ہم تو لڑ لڑ کے مر جاتے. سارے جانتے ہیں ہمارے کھاتے یہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہیں، ورنہ قرآن اپنی طاقت سے. ایک وقت تھا کہ اسمبلی میں آواز گونجی تھی کہ قرآن کو نکال کے رہیں گے برطانیہ سے. آج قدرت کا دیکھو نظارہ، قرآن کو برطانیہ کی اسمبلی سے نکالنے کا چیلنج اس نے دہرایا تھا. میں لندن گیا، ایک چودھری اسلم گل پتلا پتنگ آدمی بڑھا 80-85 سال کی عمر مجھے پکڑ کے بازو لے گیا اسمبلی ہال کے سامنے اور مجھے کہنے لگا گولڈن براؤن کی روح تڑپ رہی ہوگی. میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا تھا یہاں سے قرآن کو نکال کے برطانیہ سے باہر کریں گے، لیکن دیکھو قدرت کے رنگ. آج اسی اسمبلی کی لائبریری میں کئی نسخے قرآن کے ہیں اور یہاں کئی منبر حافظ قرآن ہے، کئی منبر حافظ قرآن ہے. اور وہ جو بچی وزیر تھی سعیدہ وارثی وہ حافظ قرآن ہے. یہ قرآن کی سچائی ہے، قرآن نے اپنی طاقت منوائی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ شہزادہ چارلس کی ٹیبل پہ قرآن رکھا. حیرت ہوتی ہے کہ شہزادہ چارلس کی سالی بن گئی قرآن کے گلشن کی مالی. یہ قرآن مجید اپنی طاقت آپ منوا رہا ہے. باقی رہا میرا قبیلہ، یہ قرآن کے صدقے کھا رہا ہے. قرآن اپنی طاقت آپ. فرانس، آپ جانتے ہیں فرانس والے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن فرانس کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا، نام تھا ڈاکٹر لیوپولڈ. ڈاکٹر لیوپولڈ جو نبض والا ڈاکٹر نہیں تھا، علم کا ڈاکٹر تھا. اور علم کے کس شعبے کا؟ سمندروں کی گہرائیوں پہ اس نے تحقیق کی تھی. اس بات کا ڈاکٹر تھا
لیکن ایک دن اچانک سیر پہ نکلا، ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیوپولڈ نے اٹھایا، اس پہ فرانسیسی میں ایک جملہ لکھا پایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ سورۃ نور کی آیت کا ترجمہ تھا۔ آیت ہے آؤ کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ قرآن میں رب رحمان نے سمندروں کی گہرائی کو ناپا ہے کہ سمندروں میں اندھیرے کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے سمندروں کی گہرائی پہ پی ایچ ڈی کی تھی۔ اب جب اس نے پڑھا نشہ چڑھا، بندہ ہوئے نا کبوتر باز تے جتھے کبوتر اڑدا کھلوتا ہوئے، ایک ہمیں مرسڈیز تو ہوئے تے ٹھک مارے گا بریک، آنکھیں گا خلیفے نہیں دے گئے۔ کل میں پاک پتن شریف گیا تو جب میں آیا تو ایک ایم این اے سے تشریف لایا، اس نے اپنی گاڑی کے اوپر ایک پرندہ بٹھایا، مجھے شان نزول سمجھ نہیں آیا۔ تو میرے ساتھ وہ سابقہ امیدوار ایم این اے تھا، راؤ عظمت اللہ صاحب اس کا نام ہے۔ میں نے کہا راؤ صاحب یہ گاڑی تو سمجھ میں آئی، جھنڈا بھی سمجھ میں آیا، اوپر پرندہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ ایم این اے صاحب کی گاڑی ہے، یہ پرندہ بتا رہا ہے کہ یہ شکاری ہے۔ جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا، اس کو کہیں بھی اپنے فیلڈ کے بندے نظر آئے، ٹکی ایک مرتبہ آنکھ پھاڑ کے ضرور۔ ٹیکسٹائل مل کا مالک جا رہا ہوتے کہ تو چمنی جو دھواں نکلے، باقی کا علاقہ تو ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اپنے فیلڈ کی طرف کھینچتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، تسی بھول گئے تھے اسیر ہونے گئے۔ اللہ خوش رکھے۔ لیوپولڈ کیونکہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اندھیروں میں پی ایچ ڈی کی تھی، اس نے جو پڑھا نا یہ پکڑ کے سر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جس نے اس گہرائی کو ناپا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ پیدا ہی گہرائی میں ہوا ہوگا، رہا بھی اسی سمندر کی گہرائی میں ہوگا، مرا بھی وہی ہوگا۔ جس نے اتنا بلاغت سے، نفاست سے، کمال سے اس کو ناپا ہے، اب وہ ڈھونڈنے لگ گیا یہ قول کس کا ہے، یہ بول کس کا ہے، یہ بولی کس کی ہے۔ اتفاق سے اس کو اس کا عیسائی پادری ملا، اس نے کہا اس کو یہی ٹھپ ایویں نہ ٹھپ۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کے قرآن کی وارث ہے، یہ ایک آیت ہے۔ اس نے کہا میں وہ قرآن ضرور پڑھوں جس میں ایسی آیت ہے۔ قرآن کو اٹھایا، ٹرانسلیشن گھر لایا، سالوں کا سفر ہفتوں میں مکایا، لیکن سمجھ پھر نہ آیا۔ اس نے پھر کہا کہ یہ قرآن کون لایا؟ انہوں نے کہا یہ مدینے والا، عرب والا سونا محمد لایا۔ وہ ڈاکٹر لیوپولڈ حضور کی سیرت خرید لایا۔ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ راز محمد نے کھولا ہے، یہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھولا ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ سمندر میں کتنے سال رہا، لیکن جب پڑھی سیرت النبی راز کھلا کہ حضور سمندر میں یوں کبھی بھی نہیں آئے، بیٹھ گیا، ہاتھ مارنے لگا یوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے راز پا لیا، میں جان گیا، میں نے راز پا لیا۔ انہوں نے کہا کیا؟
نے کہا جس نے یہ بول بولا ہے، یہ راز کھولا ہے، وہ سمندر میں کبھی نہیں آیا، اور جو سمندر میں آیا کبھی نہیں، وہ یہ گہرائی بول نہیں سکتا۔ لہذا مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ منہ کسی اور کا ہے، بولتا کوئی اور ہے۔ منہ کسی اور کا ہے، بولتا کوئی اور ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، بس آئینہ کوئی اور ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، بس آئینہ کوئی۔ میں کسی کے دست سب میں نے نہیں کہا، نعرہ مارے آپ مار گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اور کوئی خطیب ہوتا تو وہ آدھی تقریر خود فرماتا، آدھی آپ سے کرواتا، لیکن میری شرافت دیکھیں، میں نے ایک مرتبہ بھی آپ کو نہیں کہا کہ ہاتھ ٹکوتے۔ میں کیونکہ کہتا ہوں تو اپنی نہ بیٹھ، تینوں ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینوں چور نال کی۔ اس لیے آپ بولے نہ بولے خوشی آپ کی، آپ چپ رہیں، صرف آنکھ یار دیتے، ہاتھ کار دیتے، دن سرکار دے۔ لیکن میں نے جو کہا آپ نے غور فرمایا، اس نے کہا اگر پاک محمد عربی نے یہ نہیں بولا تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ قرآن منہ کسی اور کا ہے، بولتا کوئی اور ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں لاتا ہوں اس پہ ایمان جس نے محمد عربی پہ نازل کیا یہ قرآن۔ اس نے خود پھر اپنا نام چنا، نہ کوئی مبلغ آیا، نہ کوئی خادم دین آیا، تو اس کو کیسے یقین آیا؟ قرآن نے خود جا کے بنوایا۔ اس ڈاکٹر لیوپولڈ نے اپنا نام خود رکھا، کیونکہ لیو کہتے ہیں شیر کو، اس نے کہا لیوپولڈ ہو گیا ہے وہ قرآن کے ہاتھوں بولڈ، اب ختم ہو گیا لیوپولڈ، اب لیو تو رہے گا لیکن پولڈ ختم۔ کیا کہا آج سے میرا نام محمد اسد ہے، اور میرا ایمان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بول رہا ہے محمد اسد۔ اس لیے قرآن ہے ہمارا، اگرچہ کم اس کی طرف دھیان ہے، یہ ایسے ہے ہمارے پاس جیسے کوئی اجنبی مہمان۔ قرآن ایسے ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ہے ایسے ہی، اٹھاتے ہیں، ادب سے لاتے ہیں، آرام سے اونچی جگہ۔ اخبار کا ہم نے کبھی ناگا 16 نمبر والا شیشہ ہے نا چاچے چھلو تاوی لا کے، گھر نہیں ملی اخبار تو حجام بھائی کی دکان پہ جا کے پڑھنے گئے ہیں اخبار۔ آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے،
بھتیجی بیٹی کو کہتے پتر پڑھا، پڑھ کے سنا نا آج اخبار کی ہے، لیکن قرآن تک رہا۔ ابو طالب مکی روتے تھے، داتا صاحب نے جن کے ذکر، داتا صاحب تو بعد میں ہے، ابو طالب مکی پہلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایک بندہ تھا، اس کو اپنے جگری یار کا خط ملا، وہ سواری پہ تھا، جگری یار کا خط ملا، وہ سواری پہ تھا، اس نے سواری کو روکا، آگے نوکر پیچھے نوکر، اس نے کہا سارے رک جاؤ، رک گئے، نیچے اترا، اس نے کہا میرے لیے کوئی وہ غلیچہ بچھاؤ، بچھایا گیا، بیٹھ کے یار کا خط پڑھا، آنکھوں سے لگایا، پھر سوار ہوا، چین نہ آیا، پھر پڑھا، کہتے ہیں صدا آئی غیب سے، اے بے شرم کیسا ہے تیرا دین دھرم، ایک یار کا خط آیا تو تو نے سواری سے اتر کے بار بار پڑھا، ایک خط وہ بھی ڈاکیا لایا ہے، کاغذ پہ لکھا آیا ہے، اور ایک خط میں نے بھجوایا تھا جسے جبریل لایا تھا، اور تجھ تک میرے پاک محمد نے پہنچایا، تجھے حیا نہیں آیا۔ ویسے کر نبی کریم سے پوچھا تھا صحابہ نے، سرکار اویس کی کوئی نشانی بتائیں، کوئی نشانی بتائیں۔ سرکار نے فرمایا ایک نشانی تو یہ ہے کہ یبکی علی نفسہ، ہر وقت اپنے آپ نہیں آیا۔ آگے نظام تھے، کہنے لگے اگر مزہ ہوتا دلی بیٹھ کے روتا، یہی چس کھینچ کے تیری محفل میں لا لیا، ورنہ رستے میں بھی خدائی ہے، پر تیرے در پہ جو دی دعائی ہے، کوئی چیز تو نظر آئی ہے۔ لیکن آگے عرض کیا حضور کسی قاری صاحب کی، کیونکہ جب تک ٹیسٹ پاس نہیں ہونا مرید نہیں کرتے حضرت، اگر ہر پیر یہی کیٹیگری، یہی بلکہ وہ تھرمامیٹر رکھ لے کہ جب تک مرید قرآن سنائے گا نہیں لنگر کھائے گا نہیں، آپ پہ بھی قرآن پڑھیں گے سارے۔ جب گنجے شکر فرید نے فرمایا سنا قرآن، قرآن سنایا، اب نظام نے عرض کیا حضور کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاؤ، مجھ غریب کو قرآن پڑھنا سکھائے، مجھ مسکین کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ حضور بابا فرید گنجے شکر نے لطف کی نگاہ ڈالی، فرمایا اس چمن کا میں ہوں مالی، تو پڑھنے کی کر تیاری، پڑھائے گا فرید قاری۔ آپ میری بات سمجھے؟ فرمایا کہ اگر کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤں تو فرید کس مرض کی دوا، آپ تجھے قرآن پڑھاؤں گا، تجھے ساری قراتیں سمجھاؤں گا۔ حضرت گنج شکر فرید عصر کی نماز پڑھا، کلاس قرات تجوید کی لگاتے، پڑھنے پھر صابر کلیہ، بدر الدین اسحاق سینہ چاک، عاشق شہ لولاد، آنکھ ہر وقت نمناک۔ حضرت بدر الدین اسحاق اس مرد کا نام ہے کہ نہ رات کو آنکھ سے آنسو تھمتے، دنیا سو رہی ہے بدر
بدر کی آنکھ رو رہی ہے، آنکھ دکھ میں لگی، حکیم کو بلایا گیا کہ بدر کی آنکھیں خراب ہو۔ حکیم نے کہا بدر الدین آنسو روک دوائی ڈالی، آپ کی آہ نکلی، فرمایا میرے بس میں ہوتا میں کبھی نہ روتا، میرے بس میں نہیں ہے، اندر کوئی طوفان پھنسی کسی کے عشق میں یہ کمزور جان، لب پہ ہر وقت تلاوت قرآن ہے، یہ صوفیاء میں سے ایک مرد جوان ہے، یہ طالب علم ہے کس کا؟ حضور گنجے شکر، اور گنجے شکر کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ 6 سپارے حضور گنجے شکر، بابا فرید چشت اہل بہشت، انبر سرشت جنتی کشت شہنشاہ چشت، آپ نے 6 سپارے پڑھائے۔ حضرت نظام فرماتے تھے جب حضور بابا صاحب پڑھاتے تھے تو دل کرتا تھا وہ پڑھائیں ہم مر جائیں، کاش جہاں نکل جائے وہ پڑھانے والا پڑھاتا جائے۔ میں قبلہ میاں صاحب، قبلہ صاحبزادہ صاحب اپنے مشائخ اعظام کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ حدائق الحنفیہ اٹھائیں، اس میں لکھا ہے کہ پورے بر صغیر کا ٹاپ کا جو قاری تھا اس کا نام تھا گنجے شکر فرید، ایک ہی وقت میں شیخ ہے زمانے کا، کیا مقام دیکھیں، جن سے فیض لینے شہباز قلندر آتا، یہ 4 یار تھے، قطار اندر قطار تھے، کرتے آپس میں پیار تھے۔ مجھے آج والی قطار دیکھ کے بھی بڑا لطف آیا، یعنی نقشبندیت بھی ہے، اویسیت بھی ہے، قادریت بھی ہے اور سہروردیت بھی ہے۔ آج سارے کے سارے پھول ہیں کیونکہ سارے ہی غلام رسول ہیں۔ یہ ہمیں کچھ ناعاقبت نانی خلیفوں نے اجاڑ رکھا ہے۔ خلیفے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نانی خلیفہ، ایک ہوتا ہے جانی خلیفہ۔ یہ جو نانی خلیفے نالے، یہ جو اتنی تیل مکھن لگاتے ہیں، پیروں کو غلط راہ سمجھاتے ہیں، آپ بیٹھ کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں، پیروں کو پیروں سے لڑاتے ہیں۔ گنجے شکر نے کہا تھا یہ نامی خلیفے ہیں، اور جو دوسروں سے ملاتے ہیں یہ جانی خلیفے کہتے ہیں۔ جان کو جان سے ملاتے ہیں، روح کو روح سے ملاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ روح کو روح سے ملاتے ہیں۔ ایسے نقشے آج کل کم نظر آتے ہیں۔ یہ تو میرے اویسے کرنی کا فیضان ہے، جامعہ اویسیہ کا بھرا ہوا میدان ہے۔ یہاں اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم سارے ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں، ہم سارے ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں، ہم سارے ایک ہی دریا کی موجیں ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارے بڑے سارے ہی نیک ہیں۔ اس لیے شکر خدا آیا، یہ نمونہ بھی نظر آیا، اللہ انہیں سلامت رکھے جنہ سانو یار ملا۔ کہا کرتا تھا ایک فقیر، وہ کہتا تھا کہ جو جیرا سانو سجن ملا، اپنے لاہور میں ہاؤس ہے، کہتے جے کوئی خبر متران دی لیا، جے کوئی خبر
मित्रां दी ले आवे हथ दे देनिया छले नी मैं जाना झोकरा जानती कोई मेरे नल चले जे कोई खबर मित्रां दी ले आवे ते हथ दे देनिया छले कोई विलायत हो ना हो वैसी साबिती ये तो है। इतने सारे शाहबाजों को मिलाया है यही हमारा सरमाया है। लेकिन मैंने अर्ज ये किया था कि गंजे शकर फरीद 6 सिपारे पढ़ाए। वाह खानकाह भी है दर्स गाह भी है दर्स गाह बेमिसाल है क्योंकि पीछे आमना का लाल है बीच में फातिमा का लाल है और बीच में बिल्कुल तहकीक है जनाब अबू बकर सिद्दीक है। ये मसला बिल्कुल ठीक हम और आप हम तो मुसलमान हैं, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, कमजोर हैं, हमारे अंदर बड़ी कोताहियां हैं, बड़ी कमजोरियां हैं, हम इकरार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपने रब से रसूल से कुरान से प्यार करते हैं। जैसे हैं हम इकरार करते हैं। लेकिन कुरान मजीद ये वो दौलत है जिसको अपनों ने नहीं खैरों ने माना। आप जानते हैं अपने मारते हैं छांव पे डालते हैं लेकिन बिगड़ना जब आता है वो माछे माछे को तोड़ता है तोले तोले को तोड़ता है। गुरु नानक सिख था किसी ने पूछे कि नानक जी आप बहुत लिटरेरी आदमी हो किताबें पढ़ते हो आपने किताबें बहुत पढ़ी किसी किताब से दिल में खिंच भी लगी। गुरु नानक ने कहा इंजील पढ़ी थी बस एक बार पढ़ी फिर आंखों में नहीं चढ़ी। उसने कहा एक बार पढ़ी थी तौरात बस गुजर गई रात फिर नहीं हुई मुलाकात। एक बार पढ़ी तौरात इंजील पढ़ी एक बार वेद पढ़े एक बार यंद पढ़ी एक बार। उसने कहा सारी किताबें एक बार पर जिस दिन का कुरान नजरों के सामने आया है अब कभी भी नागा नहीं फरमाया है। ये सिखों का पेशवा है गुरु नानक। वो कहते हैं जब से कुरान को एक बार उठाया है जिंदगी बीत गई नागा नहीं आया है। कुरान ने सीने में डेरा पक्का पीड़ा लगा। आपको शायद तारीख सुनी पड़ी होगी बर्तानिया में एक वजीर गुजरा था नाम था गोल्डन ब्राउन। उस जालिम ने इस्लाम की दुश्मनी में एक कॉन्फ्रेंस में कुरान उठा के उसने कहा था कि एक जुम्मा नमाज एक हज एक कुरान 3 चीजें मुसलमानों से छीन लो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। जुम्मा छीन लो हज यानी इकट्ठे होने से सारे घबराते हैं इसलिए जहां इकट्ठे हो ना तो वो इसीलिए कहते हर कट को देखा ठकती हर कट को देखा ठक थी दी मत मिल पोवे कहीं मेल दे।
او نہیں ملدا اندا ذکر تانے دل رج پوندا ہے ہی کھیل اندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہم تن تے ترے لیرے او وی دے ایاں کلوے کٹ برکت ہے جیسے آج کٹ ہے آپ بھی ہیں بزرگ بھی ہیں سارے ہیں یہ سارے نور نظارے ہیں یہ میرے مدنی کو پیارے اس نے کہا تھا 3 چیزیں چھین لو قرآن جمعہ حج یہ برباد ہو جائیں گے لیکن قرآن مجید میں خود کہا کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے قرآن مجید اپنی جادوئی پاور سے بڑھتا جا رہا ہے چڑھتا جا رہا ہے ہنگری شریف کے میرے پیارے بزرگ تشریف فرما ہے ان کے بزرگوں کا بڑا اہم کام ہے ہمارا ان کو بھی سلام ہے لیکن یاد رکھیں یہ جو قرآن اور اسلام ہے ان کا اپنا اپنا خود کام ہے قرآن بھی اپنی طاقت سے بڑھ رہا ہے اسلام بھی اپنی اگر ہمارے بھروسے پہ آتا یہ تو لاہور میں رہ جاتا اگر ہمارے کاندھوں پہ قرآن جاتا اسلام جاتا ہم تو لڑ لڑ کے مر جاتے سارے جانتے ہیں ہمارے کھاتے یہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہیں ورنہ قرآن اپنی طاقت سے ایک وقت تھا کہ اسمبلی میں آواز گونجی تھی کہ قرآن کو نکال کے رہیں گے برطانیہ سے آج قدرت کا دیکھو نظارہ قرآن کو برطانیہ کی اسمبلی سے نکالنے کا چیلنج اس نے دہرایا تھا میں لندن گیا ایک چودھری اسلم گل پتلا پتنگ آدمی بڑھا 80-85 سال کی عمر مجھے پکڑ کے بازو لے گیا اسمبلی ہال کے سامنے اور مجھے کہنے لگا گولڈن براؤن کی روح تڑپ رہی ہوگی میں نے کہا وہ کیوں اس نے کہا تھا یہاں سے قرآن کو نکال کے برطانیہ سے باہر کریں گے لیکن دیکھو قدرت کے رنگ آج اسی اسمبلی کی لائبریری میں کئی نسخے قرآن کے ہیں اور یہاں کئی منبر حافظ قرآن ہیں کئی منبر حافظ قرآن ہے اور وہ جو بچی وزیر تھی سعیدہ وارسی وہ حافظ قرآن ہے یہ قرآن کی سچائی ہے قرآن نے اپنی طاقت منواری ہے حیرت ہوتی ہے کہ شہزادہ چارلس کی ٹیبل پہ قرآن رکھا حیرت ہوتی ہے کہ شہزادہ چارلس کی سالی بن گئی قرآن کے گلشن کی مالی یہ قرآن مجید اپنی طاقت آپ منوا رہا ہے باقی رہا میرا قبیلہ یہ قرآن کے صدقے کھا رہا ہے قرآن اپنی طاقت آپ فرانس آپ جانتے ہیں فرانس والے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن فرانس کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا نام تھا ڈاکٹر لیوپولڈ جو نبض والا ڈاکٹر نہیں تھا علم کا ڈاکٹر تھا اور علم کے کس شعبے کا سمندروں کی گہرائیوں پہ اس نے تحقیق کی تھی اس بات کا ڈاکٹر تھا لیکن ایک دن اچانک سیر پہ نکلا ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیوپولڈ نے اٹھایا اس پہ فرانسیسی میں ایک جملہ لکھا پایا وہ جملہ کیا تھا وہ سورۃ نور کی آیت کا ترجمہ تھا آیت ہے آؤ کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ
سمندروں کی گہرائی کو ناپا ہے کہ سمندروں میں اندھیرے کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے سمندروں کی گہرائی پہ پی ایچ ڈی کی تھی۔ اب جب اس نے پڑھا نشہ چڑھا، بندہ ہوئے نا کبوتر باز تے جتھے کبوتر اڑدا کھلوتا ہوئے اے بھویں مرسڈیز تو ہوتے ٹھک مارے گا بریک، آکھے گا خلیفے نہیں دے وے۔ کل میں پاک پتن شریف گیا تو جب میں آیا تو ایک ایم این اے سے تشریف لایا، اس نے اپنی گاڑی کے اوپر ایک پرندہ بٹھایا، مجھے شان نزول سمجھ نہیں آیا، تو میرے ساتھ وہ سابقہ امیدوار ایم این اے تھا، راؤ عظمت اللہ صاحب اس کا نام ہے۔ میں نے کہا راؤ صاحب یہ گاڑی تو سمجھ میں آئی، جھنڈا بھی سمجھ میں آیا، اوپر پرندہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ ایم این اے صاحب کی گاڑی ہے، یہ پرندہ بتا رہا ہے کہ یہ شکاری ہے۔ جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اس فقیر نے کہا حافظ جی بیٹا یاد رکھ دنیا دو ہے، ایک یہ دنیا ایک وہ دنیا۔ کہا بیٹا ہر سکہ ہر ملک میں نہیں چلتا، بڑی سمجھنے والی بات، ہر سکہ ہر ملک میں نہیں چلتا۔ فقیر نے کہا بیٹا تو یہاں کا رہنے والا ہے، یہاں روپیہ چلتا ہے، اگر تجھے میں ریال پکڑا دوں تو دکاندار کے پاس جائے گا، وہ تجھے گالیاں دے گا کہ دھوکہ کرنے آ گیا ہے، دھوکہ کرنے آ گیا، کیا دینے لگا ہے مجھے؟ فرمایا دل کو نہ لگا، کچھ سکے یہاں چل رہے ہیں، کچھ سکے آگے چل رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ دل کو نہ لگا، رو نہیں، یہ سکہ چلے گا تیرا، مگر عارضی طور پر اگر تجھے کسی نے مارا، گالی دی، برداشت کر، آگے یہ سکہ چلے گا۔ اس کو کچھ سمجھ آیا، کچھ سمجھ نہ آیا، پر فقیر نے سمجھایا، اٹھ کے مسجد کی طرف چل دیا۔ فقیر پیچھے پیچھے پہنچ گیا، اس نے پھر پکڑ کے گلے لگایا، کہا میری بات غور سے سن، یہ دنیا ہے، یہاں روپے کا سکہ چلتا ہے، لیکن جس دن جان نکلنی شروع ہوگی پھر نہ میل کا سکہ چلے گا، نہ شوگر میل کا سکہ چلے گا، نہ پاؤنڈ ڈالر روپیہ چلے گا، نہ وزارت اور ممبر شپ چلے گی۔ اس دن میں آؤں گا، یا تو یاد کرنا کہ کون سا سکہ چلتا ہے۔ وہ حافظ صاحب سمجھ گئے، سمجھ کے ایک مسجد میں جا سندھ کی طرف ڈیرا لگایا۔ خود بتاتے تھے کہ ایک وقت آیا، میں نے مسئلہ بھلایا، پر وقت آیا کہ جو سینئر وزیر تھا، 3 شوگر ملوں کا مالک تھا، ہزاروں مربع زمین تھی، جس کے نام کے سکے چلتے تھے، وزیر اعظم سپیشل ملنے جاتے تھے، صدر حاضریاں دیتے تھے۔ ایک وقت آیا جب آ کے اسرائیل نے کنڈا کھڑکایا، آ کے موت کا شکنجہ چڑھایا۔ اب موت کا شکنجہ جب اسرائیل چڑھاتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کون کائنات کا لکھ داتا ہے، مشکل میں کون کام آتا ہے۔ 3 گھنٹے لگی سکرات، زبان لٹکتی لٹکتی کتے کی طرح، جیسے پیاسے کتے کی زبان لٹک جاتی، لٹک گئی زبان، جھاگ نکلنے لگا، چہرے کا رنگ بدلتا بدلتا کسی جانور کی شکل اختیار کر گیا۔ اب رشتہ دار بھی بھاگ گئے، وزیر آئے بھاگ گئے، ممبر آئے، جڑے آنکھ دے
سن مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بادیاں ہاریاں جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں باریاں جدو چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے بار اڑاریاں محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں سارے گئے پیچھے بچ گئے بندے ٹوٹل 4 ایک بیوی 3 بیٹے سارے پنڈ والے بھاگ گئے جو کل تک سلوٹ کرتے تھے اس کی گاڑی کی گرد غبار کو آج کوئی نہیں ملنے آیا سردار کو اکیلا پڑا ہے اسرائیل جھٹکے دیتا ہے پوچھو ان بزرگوں سے موت کی تلخی مدینے والے کا فرمان ہے کہ جب اسرائیل روح کھینچتا ہے ایک جھٹکا دیتا ہے روح تالو سے ٹکراتی ہے اور بندہ ایسے جھٹکا لیتا ہے اور میں 300 تلوار کا درد ایک طرف موت کا ایک جھٹکا گھنٹوں گزر گئے جان نہیں نکلتی بیوی یہی سچا ساتھ ہے بیوی رو رو کے سردار کی بیوی تھی ساری دنیا جسے سلام کرتی تھی جب گاڑی سے گزرتی تھی لوگ اس کی غبار کو سلام کرتے تھے اور اس کے وال کھل گئے سارے کھاتے رول گئے اور رو رو کے پہلے تکتی رہی خدایا نہ کام آتا ہے سرمایہ اگر کام آتا سرمایہ سارا لٹا لیکن کون تجھے منائے کون رحمت کو کھینچ کے لائے کون ہماری غربت کو مٹائے کوئی نہ آیا جب پاگل ہو گئی حالت دیکھ کے خامد کی بڑے بیٹے کا گریبان پکڑ کہا تیرے باپ نے تجھے ہارورڈ یونیورسٹی بھجوایا کروڑوں روپیہ تیری تعلیم پہ لگایا شوگر مل تیرے نام لگائی اتنے 100 مربع زمین دی پر بے فائد ہے تو بڑا بیٹا ہے اتنی نہیں کر سکتا بیٹھ کے باپ کے سرانے یاسین والقرآن الحکیم ہی کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب بیٹے کی گردن حیا سے جھک کیا کہتا ماں چپ کر لیا گریبان ماں نے پھاڑ دیا اب ماں نے دوسرے بیٹے کو پکڑ لیا مرتی کیا نہ کر دوسرے کو پکڑا کہا تجھے یاد آئے تیرے باپ نے تجھے کیمبرج میں پھیلا لاکھوں لگایا تو بڑی ڈگریاں لے کے آیا ملے تیرے نام لگائی اتنا تو کر قرآن کھول بیٹھ باپ کے سرانے کچھ میٹھے بول بول دیکھتا نہیں تیرے باپ کا حال کیا ہے اب کپڑے تو پھاڑ دیے اماں نے دیوانگی میں بیٹا کر کچھ نہ سکا چھوٹا بیٹا جو سب سے پیارا تھا ماں لپٹ گئی تو کچھ شوگر ملنے زمینیں تیرے نام کی بیٹا پھٹ پڑا کہا ماں اب کیوں آنسو بہاتی اب کیوں روتی رلاتی ہے تجھے وہ گھڑی یاد نہیں آتی ہے جس دن ہمارے اسی باپ نے ہماری انگلی پکڑی تھی ساتھ والی مسجد جس کی چٹائیاں ٹوٹی ہوئی تھی ہمیں جا کر بٹھایا تھا حافظ جی کو کہا تھا انہیں قرآن پڑھا تو کہتی تھی کہ حامد کمیوں کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھائیں ہمارا سٹیٹس خراب ہوتا ہے سٹینڈر خراب ہوتا ہے اماں اب بول سٹیٹس کدھر گئے اماں ملنے ہماری کدھر گئی ہمارے وہ کدھر گئے
وہ منبر کدھر گئے؟ ماں سارے چھوڑ گئے. آج ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم سب سے مجبور ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. اماں ہم بے نور ہیں. اماں میری آکسفورڈ کی ڈگری کدھر ہے؟ بتا یہ ڈگری میرے کس کام کی ہے؟ میرا باپ پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے، میں مجبور باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ماں تڑپتی بلکتی بھاگی، ہوش نہ رہا چادر کا، بھاگتے بھاگتے گئی اسی مسجد میں جس مسجد میں سے حافظ جی نے کہا تھا سردار صاحب ایک صف تو لے کے دو، اور آگے سے تان کیا تھا کہ تم منگل تو سوا کوئی کم ہے. آج قدرت نے گردن میں ڈال کے زنجیر بنایا اسی مسجد کا فقیر. اور بی بی آئی کے ہاتھ جوڑ کے وال کھلے ہوئے عزت کے کھاتے رلے ہوئے کہتی ہے حافظ جی سا غریباتے طرز کھاؤ. قرآن والے پھر بھی شرم کرتے ہیں. حافظ جی کھڑے، اماں جی تاری چادر کتے گئی؟ انہیں آکھا جی چادر دے ہوش کتے. اسا غریبوں تے قیامت بٹ گئی، اسی اجڑ رہے ہیں، سارا کوئی سہارا نہیں. حافظ صاحب حیران، سارے پنڈوں کے مالک ان کا سہارا کیوں کوئی؟ غریب آئے، اماں میں غریب آدمی، حکم کر میرے لیے کیا ہے؟ کہا بیٹا ہم غریبوں میں ترس کھا، یہ سونے فرشتے 2-3 لے آ. کل جنہیں کمی کہا تھا آج فرشتے، یہ سونے فرشتے 2-3 لے آ. ہمارے اوپر قیامت ٹوٹی ہے. سنا ہے جب کوئی کام نہیں آتا ہے تو مدینے والے کا قرآن کام آتا ہے. سینے میں قرآن تھا، من میں ایمان تھا، مدینے والے کی طرف دھیان تھا. یہ اس بستی میں رسول اللہ کا مہمان اٹھا، 2 بچوں کو لیا، وہ جو غریب مسکین سے تھے، کوئی پردیسی کہیں کا کوئی کہیں کا، دونوں کو اٹھایا. جا سرکار سردار جس پہ قیامت ٹوٹ رہی تھی عذاب کی، منہ سے جھاڑ زبان بائے، سرہنے بیٹھ کے اللہ کا پاک قرآن جو کھولا، پہلا بول بولا واہ مدنی ڈھولا. مدینے والے نے فرمایا تھا اوے اپنے مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھو، اقرؤ علی موتاکم یاسین. یہ نسخہ دے گئے رحمت للعالمین. جو ہی یہ فرمایا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. چوتھی آیت پہ اللہ چوتھی آیت پہ وقف جو فرمایا، پیغام قوت مطلق کا آیا، اسرائیل قبول ہو گئی اپیل، کھول دے رحمت کی سبیل، اب نہیں کریں گے اسے ذلیل. کیوں فرمایا اب لوٹا دو اسے ایمان، کیونکہ سرہ نے پڑھا جا رہا ہے قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن،
علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، وہی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس لیے کرم فرمائیے، آج در بھی کھلا ہے، سینے میں طاقت بھی ہے، ہاتھ میں حرکت بھی ہے، کچھ کیجئے پھر آخرت میں مزے لیجئے، ورنہ اے جڑے تیرے پتر تے تیریاں دھیاں اے لین کے نومیاں، انہوں نے ککھ نہیں کرنا، یہی بنے گے دشمن میرے تیرے۔ اس لیے آپ بسائیں رب کے تیرے، لگائیں جامعہ ویسی آ کے پھر۔ مجھے تو اس لفظ ویس جب آتا ہے تو میرا تو روح ایسے پھڑکنے لگتا ہے، لوگوں کو پیار ہوتا ہے، مجھے ویس کے ساتھ عشق ہے، عشق ہے، میں عاشق ہوں اس دیوانے کا، اور اس کا نام جہاں بھی نظر آئے دل کرتا ہے جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا۔ اس لیے اب زیادہ بات کیا کریں، سمجھیے میری گزارش، یہ جامعہ اویسیہ ہے، یہ مرکز قرآن ہے، یہاں رہتا مدینے والے کا مہمان ہے۔ اس لیے صبح آئیے، شام آئیے، اور کچھ نہ ہو سلام ضرور کر جائیے، بول منہ سے بول تو جائیے کہ حضور میاں صاحب آپ قبرائے میں اسی انا معک۔ محرم شریف کی یہ ایک چھوٹی جی گل، اے انا معک علی، ایک وقت عظیم غوث سی، جب جمعہ انہوں نے عادت سی پڑھتے سن بغداد دی جامع مسجد دے وچ جا، جمعہ ہے نا جڑا جمعہ، میں پہلے تو حوالہ دیتا ہے کہ وہ دن کرایت چیز ہے انہوں کو کھولو، انہوں نے پلے بچنا ککھ نہیں، ایک جمعہ ان سے چھین دو، کیونکہ جمعے پہ آتے ہیں دو چار جملے سن کے جاتے ہیں، پھر ہفتے کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ بزرگ کہتے ہیں میری عادت تھی میں جمعے پہ آتا، تیرا خطیب کے سامنے لگاتا، آنکھ میں آنکھ ملاتا، لطف ڈبل پاتا، کان کو تقریر کی چاس لذت سنواتا، اور آنکھ میں جبا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس کے میریاں اکھیاں کو اودا وار بچونا نہیں آیا۔ کہتے عادت بن گئی وقت کے غوث تھے آپ، کہتے ایک دن میں آیا صبح سویرے خطیب کے سامنے ڈیرا لگایا، اور دوپہر کے وقت ابھی اذان کو وقت تھا، ایک چھوٹا سا بچہ عمر کا کچا اندر کا سچا آیا، نکڑا سا رومال اس نے اپنی جگہ پہ ٹکایا، میرے ساتھ ڈیرا لایا، میں نے بھی اس کو نہیں اٹھایا کہ پہلے آنے تھے پہلے آنے، میں نے بھی اسے دھکا نہیں دیا، میں نے کہا پہلے جو آیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے، بیٹھ گیا، تھوڑی دیر ہوئی خطیب آیا، خطیب اندر کا بھی سمندر، ولایت کا بھی سکندر، حکمت کا سمندر تھا، آکے خطبہ جو شروع فرمایا پورے مجمع کو بج دل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اچانک جب تقریر گئی معراج پہ، جگہ دل دھرنے کی اٹھنے کی نہ رہی، میرے پیٹ میں درد کلنج اٹھا، اس نے مجھے مجبور کر ڈالا، میں اٹھا مجبور ہو کے نکلوں باہر، لیکن پاؤں ہلانے کی جگہ نہ تھی، میں مجبور ہو کے بیٹھ گیا، اندر قیامت اٹھ رہی ہے، میں مجبور جاؤں کدھر جاؤں۔ وہ جو نکڑا سا چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا، میرے پہلو میں لگایا، ہلکا سا مجھے جھٹکا دے کے فرمایا یا شیخ لا تخف انا معک
فکر نہ کر میں ہاں نا تے بندہ مصیبت پھسیا ہوئے نا تے جے کوئی اٹکیلی شٹکیلی کرے دل کردہ میں نو دو چار رکھ دے ایک بابا آدھا سی یہ جے ملے تا بیگم بھی کچھ چھیڑ چھاڑ کر لے دل کر دے چوک کے بعد وہ بچے نے جب دوسری مرتبہ دورہ پڑا درد کا بچے نے پھر ہاتھ رکھا اور کہا یا شیخ لا تخف انا معاک فکر نہ کر لا تخف میں آنا وہ کہتے میں مر رہا ہوں تو نکلو جا تو میرا کی کر سکتے میں مصیبت میں تو کہتا میں تیرے نہ آنا تیسری مرتبہ درد جو اٹھا برداشت کے قابل نہ تھا بچہ اٹھا نکڑا سا ہاتھ میں رومال تھا جو رکھا تھا اٹھایا یوں کر کے جو لہرایا میں نے اپنے آپ کو ویران جنگل میں پایا اس نے پکڑ کے یوں کیا لوٹا بھرا پانی کا اٹھایا مجھے تھمایا نالے مسکرایا فکر نہ کر میں ہاں نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کہتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی پڑھا تھا وہ ہے نا ٹائم کنٹرول تھیوری آئنسٹائن کی صوفیہ میں بھی ہے وقت کو قید کرنے کی تھیوری اور سائنس میں یہ پرووڈ تھیوری ہے ڈسٹنس کنٹرول ٹائم کنٹرول وہ کہتے ہیں وہ نظارہ جو میں نے دیکھا میں نے اذیت کو دور فرمایا اب پلٹ کے جو وضو کرنے کے لیے آیا بچے نے فرمایا شیخ عجل جلدی کر خطبہ بھی سننا ہے میں آکھے انہا سے کچھے پڑھا جمعے والا کام دے گیا میں مصیبت فضلہ ہویا اور میں سکھ سوکھا ہو گیا اور جمعہ نہیں اثر پڑھا گیا اس نے کہا نا خطبہ سننا ہے میں نے کہا پتہ نہیں یہ ہے تو اتنا سا 70 سال ہو گئے سجدے کرتے اور یہ کل آیا ہے سب پہ چھایا ہے پتہ نہیں سامان کہاں سے لایا ہے پتہ نہیں کس کا ہمسایا ہے میں نے مذاق کیا اثر پڑھیں گے وضو بنایا اب میں نے کہا لیتے آئے ویسا کی میں ہنس پڑا کہنے لگا جو لا سکتا ہے واپس بھی پہنچا سکتا ہے ایسے جو رومال ہلایا جہاں سے اٹھایا وہیں پہ بٹھایا پر قیامت گزر گئی دماغ پہ جب کان لگایا جہاں سے خطیب نے جملہ چھوڑا تھا وہاں سے شروع کہتے ہیں مجھے نماز بھول گئی مجھے بھول گیا سب کچھ میں نے کہا آج دل پر کو ہم نے دیکھ لیا آج دل پر کو ہم نے دیکھ لیا ان کی شوخی نگاہ میں ہر دم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا اب کسی پیر کی حاجت نہیں شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا کہتے ہیں اب میں حیران ساری دنیا خطیب نو تکے تے میری اک خواجہ فرید کہتے ہیں تو نے لگ دیں تھکے تھکے اکھ ول ول یار تو تکے تن اک محبت بکھے پہن تم جیندے بکے اون شہر مبارک بک 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 میرے وال تک کو میرے سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب بازار اویس کرنی میدان اویس کرنی آستانہ یالیہ اویس کرنی کہتے ہیں کہ نماز پڑھی دال درشن یار دے درس بلے انہ اللہ مفتیاں قاضیانوں سہ صرفی نحبی پھل پھل جامن پڑھے نہ گزارے ماضی
نمازیاں نو تیرے خط لکھے سب خط بھول گئے بیاضیاں نو علی حیدر شاہ یار دا رخ لکھیاں بھول گئی نمازیاں آنکھیں سوکھے نماز پوری تو ہوئی اب بچے نے بھی سمجھ لیا کہ ہن نماز مکنی ہے تے سانی ہونا جتی ساڑی چکنی ہے تسی سارے سن لگو کہ تسی ایدہ کو فائد انجی ملتے جتیاں چکن نال پیران یہ جتیاں چکے ہو پہ جاندے نہیں بلانے انج نہیں بزرگاں سوچیا نا انہاں آکھیا ہن نماز مکنی ہے تے اساں اس بچے دی جتی قابو جو کرنا ہے ادبان نماز ہوئی ختم ہوئی جو دعا شیخ کا ہاتھ لمبا تھا بچہ بھی سمجھ گیا کہ شیخ اب جان چھوڑنے والا نہیں اب بچہ اٹھ کے جوتے کی طرف آیا شیخ نے وزیران دے ہاتھوں جی لمبے انہیں ایک جو ہاتھ پایا جتی نو چایا تے چاہ کے انج نہیں سر تو دستار اتار کے رکھی جتی بند کے وقت دے اس بزرگ نے اتو دستار تے روبے زارو زار ہاتھ جوڑے بچے کی طرف کرم فرما تھوڑی دیر کے لیے میرے سہن میں جو تجھے کسی نے کرم کمایا ہے جو ملا تجھ کو سرمایا ہے مجھے وہ دکان بتا جہاں سے آیا ہے اب بچہ روئے وہ کہے میرے گھر چل بچہ کیا کہے بچہ کہے اماں مارے گی آیا اتنا چھوٹا اماں مارے گی اماں نے کہا تھا جلدی آنا دیر ہو جائے گی اماں مارے گی شیخ حیران ہو کے قدم میں بیٹھ گیا کہا نہیں چلتا نہ چل پر اتنا تو بتا تیری اصل کون ہے تیری کون بنیاد ہے تو کس کی اولاد ہے تو کس کا جایا ہے کہاں سے یہ پھل پایا ہے تو پردیسی ہے کس دیس سے آیا ہے بچے نے جب سنا کہا چپ کر راز فاش نہ کر اس بزرگ نے کہا تجھے قسم اس کی جس کا تو دودھ مان ہے یہ جدڑی تیرے حسن پہ قربان ہے بول تو کون جوان ہے جب قسم ڈالی بابے نے بچہ بول پڑا رو رو کے کہا ہماری اصل پوچھتے ہو تو اصل کا نام محمد مصطفیٰ ہے میرا جد علی المرتضیٰ ہے اور بابا حسین سید الشہداء ہے اور مجھ غریب مسکین پردیسی بچے کا نام موسیٰ رضا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی یہ بھی بتا دے یہ فیضان کہاں سے پایا فیضان ہے کہا فیضان کا پوچھتا ہے نانا محبوب رحمان ہے وظیفہ ہمارا قرآن ہے آج سارا مجمع اویس کے صدقے قرآن کا مہمان ہے اور یہاں اسی قرآن کی ہر وقت اذان ہے آپ نے غور نہیں فرمایا قبلہ احمد عبدالشکور صاحب قاری صاحب قبلہ صاحبزادہ صاحب قاری صاحب بڑے میٹھے لگے قاری صاحب نے کہا ہم سارے بھائی بس دعائی ہے دعائی سبحان اللہ اتنے پیارے بھائی اور سارے بھائی نور نظارے بھائی اور سارے بھائی قبلہ میاں صاحب کو سلام محبت پیش کریں
اور میرے مشائخ جتنے تشریف لائے ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کروں، اور آپ جتنے تشریف لائے توجہ کریں، ایک بار کریں، بار بار کریں، جامع اویسیہ کی دھرتی سے پیار کریں، رحمت کا انتظار کریں، اللہ سونے ہم سب کے بیڑے پار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جب تمامی حضرات تشریف رکھنا دستار بندی کے لیے اوڑے گی، اور سارے حضرات بیٹھنا، اور دستار بندی والے بچے گرنے ادھر آ جانا۔ اور دستار بندی واسطے میں دعوت دوں گا پرگردہ غوث ولایت تاجدار سلسلہ اویسیہ حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر حسن گوہر صاحب وہ تشریف لے آتے ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت سٹیج دس تمامی حضرات پہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر ابو ذر حسین بخاری صاحب، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر زکریا نعمانی صاحب وہ بھی ذرا تشریف لے آنا۔ سارے حضرات تشریف رکھو نا، سارے دستار بندی تو تسی دیکھنی ہے، سارے حضرات بیٹھ جاؤ فرنٹ پہ، بوٹیا بیٹھو، تسی بیٹھو، سارے بیٹھو۔ منظر ہے یار دیکھا تھا، یہی تو منظر ہے، تسی سارے کھڑے ہو گئے، تب تشریف رکھو جناب، تمام احباب تشریف رکھو، یہی تو اویس کرنے کا فیض ہے۔ ابھی تم دیکھو گے جو نور جھلکے گا، ان بچوں کے سروں پہ تاج آئے گا، ابھی تو یہ اویس کرنے کا عشق اور نور نظر آئے گا۔ تمام احباب تشریف رکھیں، خدا واسطے تشریف رکھیں، ابھی یہ منظر دیکھیں کہ یہ کیسی دستار ہے جو بچوں کے سر پہ سجائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں، ذرا بیٹھ جائیں، تمام احباب بیٹھ جائیں، یہی تو منظر ہے دیکھنے کا بھائی۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی عشق پیدا ہوگا، انشاءاللہ بیٹھ جائیں، جائیں نہیں۔ دیکھیں ساری محفل آپ نے سنی، اب جا رہے ہیں، جو دو احباب کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں۔ ابھی دیکھیں جی ماشاءاللہ حافظ ساجد علی والد سحر علی والد خادم حسین تشریف لاتے ہیں، ان کو دستار فضیلت پیش کی جاتی ہے۔ علی حسین والد فقیر حسین ماشاءاللہ، یہ حافظ شرجیل اختر جی ماشاءاللہ، کیا نام ہے اس کا نام کیا ہے؟ ساحر علی ابھی یہ دستار لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ساحر علی والد اختر علی بل موڑ سے ماشاءاللہ جوئے والے سے ان کا تعلق ہے۔ آپ ذرا بیٹھ جائیں، انشاءاللہ دیکھیں یہ منظر، دیکھیں یہ نورانی تاج دیکھیں ماشاءاللہ۔ شرجیل حافظ شرجیل والد اختر علی اب تشریف لاتے ہیں، وہ اپنی دستار ماشاءاللہ، ان کے سر پہ قرآن شریف کے حفظ ہونے کی دستار، اللہ پاک ان کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس آستانے کو بھی آباد رکھے، ان بھائیوں کو بھی اللہ آباد رکھے۔